الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ایک شان ہے اس ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے باوقار علماء کرام معزز سامعین نظام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں الحمدللہ اسٹیج پر معبر علماء تشریف فرما ہیں مدرسے کے ناظم اعلیٰ حضرت اقدس حضرت مولانا اسرار صاحب ناظم تعلیمات حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب اور جن کی محبتیں بار بار آپ کے دیاروں میں حاضری کا شرف بخشتی ہیں حضرت اقدس حضرت قاری صنوبر صاحب دیگر اور اکابرین امت یہاں تشریف فرما ہیں حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب حضرت مولانا مفتی سرفراز صاحب دیگر اور بڑے علماء ائمہ قروا شعراء حفاظ یہاں موجود ہیں مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کے روبرو ہوا دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے بھائی
اس وقت میں یہ اس ادارے کا جو اجلاس عام ہے وہ ایک خوشی کے اظہار کے لیے بھی ہے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے بھی ہے، دیگر اور عزائم بھی آپ کے مدرسے کے آپ کے دلوں کے اندر ہیں۔ ہم سب مل کر کے دعا کریں اللہ ان عزائم کو شرف قبولیت سے نوازے اور اللہ غیب سے ان کی تکمیل فرمائے۔ اس وقت میں تقریباً آپ کے اس ادارے سے 8 طلبہ اعزام ایسے ہیں جن کے سروں پر تکمیل حفظ کی دستار فضیلت سجائی جائے گی، اور تقریباً 4 طلبہ ایسے ہیں جو عربی چہارم سے یعنی اس ادارے کے اپنے آخری سال سے فارغ ہو کر کے بڑے ادارے کی طرف رواں اور دواں ہوں گے۔ دعا کریں اللہ رب العزت جہاں ان کو جانے کی تمنا ہے، جہاں داخل ہونے کی ان کی اپنی دلی خواہش ہے، اللہ رب العزت طلبہ کی اس خواہش کو بھی شرف قبولیت سے نوازے۔ جہاں بھی ان کا ارادہ ہے اللہ ان کو مکمل عالم دین بنا دے اور نیک صالح بنا دے۔ ہم سب اگر مل کر کے دعائیں کریں تو انشاءاللہ العظیم یہ طلبہ اپنی منزل مقصود کو پہنچیں گے، یہ طلبہ اپنے اللہ کی رضا تک پہنچیں گے، یہ طلبہ اس زمین کے آفتاب و مہتاب بنیں گے، یہ طلبہ انشاءاللہ العظیم اپنے فیض سے پوری دنیا کو فیضیاب کریں گے، اپنے علم کو پوری دنیا کے اندر جاری اور ساری کریں گے۔ لہذا اللہ کے نیک بندے میں اور آپ اس وقت میں اسی لیے جمع ہوئے، قرآن مقدس کی تکمیل ہے، اور ایسے وقت میں اگر اللہ سے کچھ مانگیں، اگر اللہ کے حضور میں اپنی آنسوؤں کی لڑی کا گلدستہ پیش کریں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو میرے اللہ نے قرآن کی تکمیل کے بعد دعا کی قبولیت کا بھی اشارہ دیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندوں، یہ تمام چیزیں جمع ہو گئی، علماء یہاں موجود ہیں، دعا کی قبولیت کا اشارہ، حجاج اور حفاظ بھی موجود ہیں، دعا کی قبولیت کا اشارہ، قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، دعا کی قبولیت کا اشارہ، یہ تمام چیزیں یکجا ہوئی۔ اب ہمیں اگر اپنے اللہ سے نہ مانگے، اگر ہمیں اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں بھول کر جائے یا دیر کر جائے تو یہ غلطی کسی اور کی نہیں، یہ غلطی میری اور آپ کی ہوگی۔ لہذا اللہ کے نیک بندے میں قربانیاں اللہ ان کی قبول کرے، جو ان کے استاد محترم ہیں، جو ان کے منتظمین ہیں، جو ان کے متوسلین ہیں، جو ان کے معاونین ہیں، کہ ایسے پرفتن دوروں میں کہ جب پوری دنیا اسی پر محنت کر رہی ہو، جب پوری دنیا اسی جانب لگی ہوئی ہو کہ کسی طریقے سے اللہ کا قرآن پڑھنے والے، اللہ کا قرآن پڑھانے والے اور یہی قرآن کریم اس زمین پر اس صفائے ہستی سے چلا جائے، اس زمین سے دور ہو جائے، ایسے پرفتن دوروں میں مدرسہ شمس العلوم یہ محنت کرے کہ نہیں اللہ کے قرآن کے حافظ زیادہ سے زیادہ پیدا ہو، اللہ کے قرآن کے عالم زیادہ سے زیادہ اس زمین پر نظر آئے، اور ایسے پرفتن دوروں میں یہ محنت چلتی ہوئی چلی جائے اور آج اس کے نتیجے کا دن نظر آ جائے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یقیناً یہ بڑی قربانی ہے، یقیناً یہ بڑی چٹان سے ٹکرانا ہے کہ کبھی باقی کھڑا ہوتا ہے قرآن کی آیتیں نکال لی جائیں، کبھی باقی کھڑا ہوتا ہے پورے قرآن پر نعوذ باللہ پابندی عائد کر دی جائے، کبھی باقی کھڑا ہوتا ہے جن جگہوں پر، جن گھروں اور داروں میں یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں ہم گھروں اور داروں کو کسی بہانے سے نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن جا کر کے ان کو بتلاؤ، جا کر کے ان کو
جا کر کے سمجھا دو، اے اللہ کے نیک بندو، ہاں جا کر کے بتاؤ کہ او دنیا کے لوگوں، او دنیا میں مست مگن رہنے والوں، او دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، ذرا کان کھول کر کے سن لو، آج سے پہلے بھی یہ سازش ہو چکی ہے، آج سے پہلے بھی یہ محنت ہو چکی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم، قرآن کو جتنا مٹانے کی کوشش کی گئی یہ اتنا ہی ہرا بھرا چلتا ہوا چلا گیا اور لوگوں کو اپنا پھل اور سایہ دیتا ہوا چلا گیا، رشد و ہدایت کا سامان بنتا ہوا چلا گیا۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ اللہ کے قرآن کو ختم کرنے کی محنتیں، یہ اللہ کے قرآن کو ختم کرنے کی سازشیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی یہ قرآن میرے اور آپ کے آقا محمد عربی پر اتر کر کے آیا، یہ میرے آقا کے سینے کے اندر بے بس کیا گیا، تبھی سے مکے کے عرب کے لوگ، تبھی سے کفار مکہ میرے آقا کے پیچھے پڑ گئے، میرے آقا کو کسی طرح یہ کوشش کرنے لگے اور سازشیں پھیلانے لگے، یہ محمد عربی کیا سناتا ہے، یہ محمد کیا پڑھتا ہے، جو بھی اس کا کلام سنتا ہے وہی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو بھی سنگل ہو یا سخت دل ہو یا کتنا ہی کٹر ہو، لیکن جیسے ہی وہ محبوب کا قرآن سنتا ہے اور محبوب کا دیوانہ، یہاں تک کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب کی خدمت میں بھی آئے تھے، آپ کے چچا کی خدمت میں بھی آئے تھے، جا کر کے محمد عربی سے کہو کہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دے، کیونکہ ہمارا پورا عرب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہا ہے، پورا ہمارا عرب محمد عربی کا دیوانہ ہے، کوئی سامنے جا کر کے سنتا ہے، کوئی چھپ کر کے سنتا ہے، کوئی الگ ہو کر کے سنتا ہے، یہاں تک کہ ان کے علم ہے کہ اس وقت کے کٹروں کے سردار، اس وقت میں جاہلوں کے سردار ابو جہل بھی رات کو سونے نہیں پاتا کہ رات کو اٹھتا ہے اور اللہ کے نبی کے قرآن کو جا کر کے سنتا ہے، یہاں تک کہ عاصم بن وائل جو اللہ کے نبی کی جان کا دشمن ہے، رات کے اندھیرے میں اٹھتا ہے اور میرے آقا کے قرآن کو جا کر کے سنتا ہے، اور آپس میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمیں کسی نے دیکھا نہیں ہے، جب میرے آقا کی تلاوت پوری ہوتی تھی اور یہ اپنی چھپی ہوئی جگہوں سے نکل کر کے چلتے تھے تو آپس میں ٹکراتے تھے اور ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے تو کہاں سے آیا ہے، تو ان کی زبان سے یہی جاری ہوتا تھا، ہاں اللہ کے بندے محمد عربی ہمارا دشمن ہے، ہمارے دین کا دشمن ہے، لیکن کعبے والے کی قسم یہ جو کلام پڑھتا ہے اس کی حلاوت بڑی تیز ہے، اس کی حلاوت ہمیں سونے نہیں دیتی، اس کی حلاوت ہمیں اپنے گھروں پر ٹھہرنے نہیں دیتی، جو محمد عربی قرآن پڑھتے ہیں یقیناً کون سا کلام ہے، کس کا کلام ہے، آپ اس کی حلاوت ایک الگ ہی اپنی جگہ رکھتی ہے، ہم آرام سے سکون سے سونے نہیں پاتے، ہم آرام سے اپنے گھروں میں نہیں پاتے کہ قرآن کی حلاوت اور اس کی فصاحت و بلاغت ہمیں کھینچ کر کے لے کر کے آتی ہے، آئیے کفار مکہ کا حال ہے، اے اللہ کے نیک بندو، جب کفار مکہ نے حرکت دیکھی تھی کہ لوگ بڑا چھپ کر کے اور لوگ بڑا چھپ کر کے اللہ کے نبی کے قرآن کو سنتے ہیں، سنگی بھی سخت دل ہو جاتے ہیں، تو بڑے طریقے اختیار کیے گئے، بڑی سازشیں اختیار کی گئی، کسی نے آقا پر پابندی لگائی، اپنے چچا کو بھیجا گیا، اے ابو طالب جا کر کے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، جا کر کے انہیں بتاؤ یہ جو قرآن سناتا ہے، یہ جو کلام سناتا ہے، نہ جانے کیسا جادو کا کلام ہے، نہ جانے کیسا اثردار کلام ہے، جس کو بھی سناتا ہے وہی اس کا ہو جاتا ہے، اے ابو طالب جا کر کے سمجھاؤ۔ تو میرے آقا کے چچا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آ کر کے کہا تھا، اے میرے بھتیجے یہ کیا اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو، یہ کیسا کلام سناتے ہو؟ تو میرے آقا نے کچھ جواب نہ دیا، صرف سورہ سجدہ کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی تھی، اور جو بھی کفار مکہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور آپ کے آقا محمد عربی ان کو وہی کلام
سناتے، اللہ کا قرآن سناتے، اور جو بھی سن کر کے جاتا قسم کھا کر کے کہتا رب کعبہ کی قسم یہ کوئی جادو کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی بنا ہوا کلام نہیں ہے، یہ کوئی محمد کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، اس کی فصاحت و بلاغت ایسی ہے یقیناً اشارہ کرتی ہے کہ کسی طاقتور کا کلام ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اس قرآن کی آواز کو، اس قرآن کی محنت کو ختم کرنے کی یہ کوئی نئی سازش نہیں ہے، یہ کوئی پہلی سازش نہیں ہے، بلکہ آپ اگر جا کر کے میرے آقا کی سیرت کو پڑھیں گے، میرے آقا کی مکی زندگی کو پڑھیں گے، تو وہاں پر میرے آقا نے بڑی زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اور اسی تلاوت کے ذریعے سے میرے آقا نے ایمان کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ معلوم کرو حضرت عمر سے آپ کے ایمان لانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کب اور کیوں ایمان لے کر کے آئے؟ آپ تو ننگی تلوار لے کر کے اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، کیا وجہ ہوئی تھی؟ تو حضرت عمر بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے ہی میں نے اپنی بہن اور بہنوئی سے اللہ کا قرآن سنا تھا اور میں نے سنا تھا تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ میں نے جیسے اپنے بہن بہنوئی سے یہ قرآن کی آیتیں سنی تھی، میرے ہاتھ میں تلوار گر چکی تھی، عمر کی جو اندر کی عقل تھی وہ ختم ہو چکی تھی، جو غلط عزائم تھے وہ ختم ہو چکے تھے، اور جیسے ہی میں نے اللہ کا یہ قرآن سنا تھا میں محمد عربی کا غلام بننے سے نہ بچ سکا، اور جا کر کے زانوِ تلمس طے کر کے میں نے آواز لگائی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ معلوم کرو حضرت طفیل بن عمر دوسی سے میرے اور آپ کے علماء بتائیں گے، اصحاب سیر مجھے اور آپ کو سمجھائیں گے، ہاں یہ طفیل بن عمر دوسی جو مکہ المکرمہ کے بڑے تاجر ہیں، مکہ المکرمہ کی بڑی تجارت کرنے والے ہیں، لوگوں نے مکے میں قدم رکھتے ہی حضرت طفیل کو سمجھایا تھا اے طفیل بن عمر دوسی ہمیں تجھ پر ترس آتا ہے، تو مکے کے لیے بڑا مالدار ہے اور بڑے منافع کی تجارت کرتا ہے، لیکن یہاں ایک محمد نام کا رہتا ہے، ذرا اس سے بچ کر کے رہنا، ذرا اس کے کلام سے بچ کر کے رہنا، نہ جانے کیسا جادو کا کلام ہے، نہ جانے کیسا کلام لے کر کے آیا ہے، کیسے اس کو کر کے سناتا ہے، اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں میں اتنا گھبرا گیا، میں اتنا ڈر گیا کہ میں نے ڈر کی وجہ سے اپنی کان کے اندر روئی کو ڈال لیا، جب میں مکے کی گلیوں میں گھومتا ہوں تو اپنی کان میں روئی کو ڈالتا ہوں اور ڈال کر کے گلیوں میں گزرتا ہوں، لیکن جیسے میرے آقا پر نظر پڑی تھی میں نے نورانی چہرے کو دیکھا تھا تو فوراً میرے دل کے اندر بات آئی، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جادوگر کا بھی نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے شاعر کا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں نے اپنے کان کی روئی کو نکالا اور میں نے جیسے قرآن سنا، جیسے قرآن کی آیتیں میرے کان سے نکل کر کے میرے دل تک پہنچی، میں بغیر سوچے سمجھے کہہ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ کے نیک بندو یہ عبر کو سنائی، آؤ تمہیں لے کر کے چلو، اپنے علماء سے معلوم کرو کہ جب پہلی ہجرت ہوئی ہے اور مکہ کے کچھ ساتھی مدینہ نہیں بلکہ حبشہ کی طرف گئے تھے، ہاں ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے، ان میں اور بڑے کبائر صحابہ میں سے نام ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے یہ پہلی ہجرت مکے سے حبشے کی طرف ہوئی ہے۔ ابو سفیان جو ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے، جو ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، بڑے ہدیے اور تحفے لے کر شاہ حبشہ کے یہاں پہنچے تھے، نجاشی کے یہاں پہنچے تھے اور جا کر کے کہا تھا اے نجاشی ہمارے پر بھگوڑے
رہے ہیں، حضرت جا کر قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ نجاشی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، نجاشی اپنے آنسوؤں کو نہیں روک رہا ہے، ہزاروں قطار اور آنسوؤں کی لڑیاں بند گئی ہیں، جیسے حضرت جعفر کی تلاوت پوری ہوئی آپ خاموش ہوئے، ہاں لوگوں نے کہا تھا نجاشی کیا ہوا؟ تو نجاشی نے شور مچا کر کے کہا تھا ابو سفیان واپس چلے جاؤ، اپنے ہڈی اور تحفے لے کر کے چلے جاؤ، رب کعبہ کی قسم جو کلام پڑھ کر کے سنا رہے ہیں یہ وہ کلام ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، میں اس نبی کے انتظار میں تھا، میں اس کلام کے انتظار میں تھا، اور رب کعبہ کی قسم نجاشی بھی اپنے ایمان لانے کا اعلان یہ کہتے ہوئے کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ کا نیک بندو، کہاں تک گفتگو کروں؟ یہ کلام مقدس اتنی تیزی کے ساتھ اس کی آیتیں، اس کی حلاوتیں، اس کی فصاحت و بلاغتیں عرب کے لوگوں کے کانوں میں رس گھول کر کے جاتی، دلوں پر اثر کرتی، دلوں کو منور کرتی، وہ لوگ ایمان لائے بغیر نہیں رہتے، یہاں تک کہ انسانوں کی بات کیا جنات بھی میرے آقا کا قرآن سنتے اور مقام نخلا میں آپ کے قرآن کو سن کر کے ایمان قبول کرتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کہاں تک گفتگو کروں اللہ کے نیک بندے، یہاں تک کہ حارث بن نضر نے کوشش کی تھی کہ اپنی کتاب تیار کی جائے، وہ پارس میں گیا تھا، وہ اسفندیار کے قصے لے کر کے آیا تھا، وہ رستم کے قصے لے کر کے آیا تھا، اور اس نے کوشش کی تھی کہ اللہ کے نبی کے کلام کی مجلس سے عرب کے لوگوں کو دور کیا جائے، اس نے جھوٹی قصے کہانیاں کرنے شروع کی، ان کو لکھ کر کے عورتوں کی زبانوں کے ذریعے سے سنواتا تھا، عورتوں کے بدن کے لہلہانے کے ساتھ ساتھ ان جھوٹے قصوں کو سنواتا تھا۔ یہ کوششیں کی گئی لیکن ناکام رہی، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے، جہاں پڑھا جائے گا، جہاں محنت ہوگی، انشاءاللہ العظیم یہ اپنا اثر اس زمین پر ضرور دکھائے گا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، آج بھی پھر کوشش کی گئی، یہاں تک کہ جب میرا اور آپ کا وطن عزیز جب ظلم کے شکنجے کے اندر ہے، جب غلامی کی زنجیروں کے اندر ہے، اور تحریک جنم لے رہی ہے، اور علماء بڑی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تو ایسے وقتوں میں انگریز ایک میٹنگ بلاتا ہے، ایک مشورہ بلاتا ہے، اور لوگوں ذرا یہ بتلاؤ ہم ہندوستان کی سرزمین پر کامیاب نہیں ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا بتلاؤ، ہم ایک تحریک کا سر کچلتے ہیں، دوسری تحریک جنم لے لیتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا عقل کے کورے، اس زمین پر قرآن پڑھنے والے موجود ہیں، جہاں قرآن پڑھائے جاتے ہیں وہ مدارس اسلامیہ موجود ہیں، علماء کی مقدس جماعت موجود ہے، جب تک یہ چیزیں وہاں رہیں گی تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو اپنی سازش کو نہیں پھیلا سکتا، تو اپنے اس فتنے میں کبھی بھی مکمل اور اکمل نہیں ہو سکتا۔ انگریز نے پھر وہ سازشیں رچی ہیں کہ قرآن کے نسخوں کو جلایا ہے، قرآن کے نسخوں کو وہ پانی کے اندر لے کر کے غرق کرنے کے لیے پہنچا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، جب اس سے بھی اس کا دل نہ بھرا تو جن کے سینوں کے اندر یہ قرآن تھا ان کو تختہ دار پر چڑھاتا چلا گیا، خنزیروں کی کھال میں لپیٹ کر کے شعلوں پر جلاتا ہوا چلا گیا، جو بھی ظلم کر سکتا تھا کرتا چلا گیا، ہمت یہ کر رہا تھا قرآن ختم ہوگا، مدارس ختم ہوں گے، علماء ختم ہوں گے، رب کعبہ کی قسم اگر کوئی انگریز کی نسل مل جائے تو جا کر کے کہہ دینا او انگریز کی نسل ذرا سن لے، جس چیز کو مٹانے کے لیے وہاں پہنچا تھا وہاں قرآن پہلے سے زیادہ ہیں، علماء پہلے سے زیادہ ہیں، مدارس پہلے سے زیادہ ہیں، لیکن تیری تراسی نسل وہاں موجود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، آج بھی سازشیں کم نہیں ہیں، آج بھی اس قرآن کو ختم کرنے کے طور و طریق کم نہیں ہیں، بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ اس پر محنت ہو رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اس پر خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن
لیکن نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے اور آپ کے اللہ نے لے رکھا ہے۔ کسی انسان کی ذمہ داری میں نہیں رکھا، کسی فرشتے کی ذمہ داری میں نہیں رکھا، بلکہ میرے اللہ نے اس کی خود ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی ذمہ داری میرے اللہ نے لے رکھی ہے، اور پھر یہ ذمہ داری اپنے نبی کو، اور نبی کے ذریعے صحابہ کو، اور صحابہ کے ذریعے ذمہ داری تابعین اور تبع تابعین کو، اور پھر یہ ذمہ داری علماء کے سروں پر ہے، علماء کے کاندھوں پر ہے، اور علماء بڑی امانت کے ساتھ، بڑی دیانت کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھائے ہوئے ہیں اور اس ذمہ داری پر محنت کر رہے ہیں۔ ہاں، بڑے بڑے مدارس اسلامیہ کے جال پھیلائے ہیں، بڑی بڑی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے قرآن کی محنت پر عمل کیا جا رہا ہے، بڑی بڑی خانقاہوں کے ذریعے دل کو صاف کر کے قرآن کو سینوں کے اندر پیوست کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، علماء اپنی ذمہ داری پر آج بھی امین ہیں، آج بھی دیانتدار ہیں، آج بھی اپنی رات اور دن، آج بھی اپنی تغودوں اسی قرآن مقدس پر لگائے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرآن کی حفاظت کی حصے داری ہمارے حصے میں آ جائے، ہم اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جائیں۔ کہیں مدارس کے ذریعے، کہیں مکاتب کے ذریعے دنیا کو ایک طرف ڈال دیا گیا، کارخانے اور کمپنیوں کی محنت کو ایک طرف ڈال دیا گیا، کھیتی کھلیانوں کو بھول گئے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھے ہوئے کئی زمانے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے بندے قرآن مقدس پر محنت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال اللہ کے قرآن کو حفظ کرنے والے کئی لاکھ طلبہ ہمارے ان مدارس اسلامیہ سے نکل کر کے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، یہ نہ سمجھنا کہ ابھی اس کی سازش ختم ہو گئی یا کم ہو گئی ہے، یہ تو میرے علماء کی محنتیں ہیں، ان کی رات اور دن کی کاوشیں ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی محنت کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لو، کوئی قرآن کو جلائے، کوئی قرآن کو کچھ اور بے ادبی کرے، یاد رکھنا اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، اور معصوم بچے اپنے سینوں کے اندر بسائے ہوئے ہیں، معصوم بچے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کاغذ کے نسخے جلا دیے جائیں، ہو سکتا ہے کاغذ کے نسخے مٹا دیے جائیں، لیکن ان حفاظ کے سینوں سے اللہ کے کلام کو کیسے دور کرے گا، اللہ کے کلام کو کیسے نکالے گا؟ وہ اللہ کے نیک بندے، میں گفتگو کرنے لگا تھا کہ ہمارے قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے بڑی بلڈنگوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑی زمینوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑی تعمیروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے کہنے دو، اگر کوئی انار کے درخت کے نیچے ملا محمود بیٹھ جائے اور شاگرد محمود دیوبندی بن جائے تو اللہ رب العزت وہیں سے دارالعلوم بنا دیا کرتا ہے، اللہ رب العزت وہیں سے دارالعلوم تعمیر کر دیا کرتا ہے کہ جس کا پیر پوری دنیا کے اندر جاری اور ساری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، آج مجھے ذرا اس چیز کو کہنے دیجئے کہ ڈر اس چیز کا نہیں، قرآن ختم ہو جائے گا، کسی کے اندر طاقت نہیں، بڑی بڑی طاقتیں محنت کر کے جا چکی ہیں، بڑی بڑی سازشیں ناکام ہو کر کے زمین دوز ہو چکی ہیں، کوئی قرآن کریم کو نعوذ باللہ نہ ختم کر سکتا ہے، نہ کسی کی طاقت ہے، لیکن ڈر کس چیز کا ہے؟ ذرا اس ڈر کا اظہار بھی کر لیا جائے۔ ڈر کس چیز کا ہے؟ ڈر اس چیز کا جو میرے علماء بیان کرتے ہیں، ڈر اس چیز کا ہے کہیں اس قرآن کی اہمیت امت محمدیہ کے دل سے نہ نکل جائے، امت محمدیہ کے دلوں سے نہ ختم ہو جائے، کہیں اس قرآن کی اہمیت و فضیلت دنیا کے مسلمانوں کے دلوں سے نہ ختم ہو جائے۔ جیسے کہ آج تیزی کے ساتھ لاک ڈاؤن کا زمانہ ختم ہوا، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے طلبہ میں کمی آئی ہے، ہمارے طالب علموں میں کمی آئی ہے، ہم نے دیکھا ہے ماں باپ کے شوق اور ذوق میں کمی آئی ہے۔ اکثر مدارس اسلامیہ کا جائزہ لیا گیا، طلبہ کی بڑی تیزی کے ساتھ کمی
نمودار ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اس قرآن پر کبھی غیروں کا خطرہ نہیں تھا، اس قرآن کو ختم کرنے والے کبھی غیر ہو ہی نہیں سکتے، لیکن ڈر اس چیز کا ہے اگر میرے اور آپ کے دلوں سے اہمیت ختم ہو گئی اور فضیلت ختم ہو گئی اور میں نے اور آپ نے اس قرآن پر جان اور مال لٹانا بند کر دیا، اپنی اولادوں کو قربان کرنا بند کر دیا، تو پھر وہ روایت بھی سن لیجئے کہ جس کو میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں میرا اللہ اس قرآن کو امت محمدیہ سے اٹھا لے گا، کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور کوئی اس قرآن کے اندر کمی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے نیک بندے ڈر وہ نہیں، ڈر اس چیز کا ہے کہ اگر میرے اور آپ کے دلوں سے اہمیت کم ہو گئی، میرے اور آپ کے دلوں سے اس کا وزن نکل گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے اور اپنے قرآن مقدس کو ہمارے درمیان سے لے لے، اپنے قرآن کو ہمارے درمیان سے چھین لے، کیونکہ میرے آقا نے خبر دی ہے کہ میرا اللہ قرب قیامت میں اس قرآن مقدس کو ہم سے لے لے گا، جب دیکھے گا کہ ادب کرنے والے نہیں، جب دیکھے گا اس پر عرض کرنے والے نہیں، اس پر جان اور مال لٹانے والے نہیں، اس کی اہمیت دلوں سے نکل رہی ہے اور اس کے مقابلے میں وہ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ دنیا کی مالداری کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہیں، وہ دنیا میں مالدار بننا چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں نہ قبر کی اہمیت ہے، نہ حشر کا ان کے دلوں میں ڈر ہے، نہ وہ جنت میں اس قرآن کے ذریعے سے جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھنا میرا اللہ اس قرآن کو میرے اور آپ کے درمیان سے چھین لے گا، رفتہ رفتہ علماء کی تعداد کم ہو جائے گی، بڑے بڑے علماء، صلاحیت علماء میرے اور آپ کے درمیان سے چھنتے چلے جائیں گے، یہ نعمت عظمیٰ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جب بڑے علماء نہ ہوں گے تو یاد رکھنا اللہ کے نیک بندو، پھر آرام سے نہ قرآن کا سکھانے والا کوئی ہوگا، نہ قرآن کے سیکھنے والا کوئی ہوگا، یہاں تک کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ اگر کلام کو سنیں گے تو یہ کہیں گے کہ کچھ سنا ہوا سا لگ رہا ہے، یہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا اس کو پڑھا کرتے تھے، یہ کہیں گے کہ الفاظ تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنے تھے۔ ایسی حالت امت محمدیہ کی ہو جائے گی۔ اس لیے اے اللہ کے نیک بندو، قابل مبارکباد ہیں وہ ماں باپ جن کی اولادیں حافظ ہو رہی ہیں، جن کی اولادیں عالم بن رہی ہیں، جن کی اولادیں اللہ کے قرآن کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، جن کی اولادیں، یاد رکھنا خالی ان اولادوں کی قربانی نہیں بلکہ قربانی ماں باپ کی ہے، خالی ماں باپ کی نہیں بلکہ قربانی معاونین کی بھی ہے، قربانی تمام متوسلین کی بھی ہے، تمام متعلقین کی بھی ہے، یعنی ان تمام قربانیوں کو لگا کر حافظ قرآن تیار ہوتا ہے، عالم دین تیار ہوتا ہے۔ اس لیے قابل مبارکباد ہے وہ ماں باپ جو آج اس پرفتن دور میں اور اس لالچ کے دور میں دنیا کو ٹھوکر مار کر کے اپنی قبر کو اور حشر کو اچھا بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ دنیا تو انسان کی گزر جائے گی، دنیا تو انسان کی کٹ جائے گی، لیکن اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں کیا ہوگا، اس دنیا سے جانے کے بعد حشر کے میدان میں کیا ہوگا، جنت کیسے نصیب ہوگی؟ یہ اولاد اسی کا ذریعہ ہے، یہ اولاد قبر کے سکون کا ذریعہ ہے، یہ اولاد جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، حشر کی عزتوں کا ذریعہ ہے۔ اور اگر یہ اولاد گناہوں کی طرف چلی گئی تو یاد رکھنا اللہ کے نیک بندے، تو بھی جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے اور تیری اولاد بھی جہنم کا ایندھن بن سکتی ہے۔ آؤ ذرا لے کر کے چلو، دارالعلوم دیوبند کے بانی و بانی حضرت اقدس حضرت مولانا قاسم نانوتوی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا، فرماتے ہیں کہ جب میں حافظ قرآن ہو گیا تھا، جب میں عالم دین ہو گیا تھا، یا کسی طریقے کا ایک قصہ حضرت قاری طیب رحمت اللہ
اللہ علیہ کے لیے بھی نسبت دیا گیا ہے۔ اپنے والد محترم کی خدمت میں پہنچتے تھے تو والد صاحب دیکھ کر کے بڑے خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے بیٹے اللہ نے تجھے عالم بنایا ہے، اللہ نے تجھے مولوی بنایا ہے، اللہ تجھے دولت بھی دے گا، اللہ تجھے عزت بھی دے گا، اللہ تجھے شہرت بھی دے گا۔ فرماتے تھے بیٹے میرے تینوں چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں، یہ تینوں چیزیں مرنے کے بعد میرے کسی کام کی نہیں ہیں، نہ تیری دولت میرے کسی کام کی، نہ تیری عزت میرے کسی کام کی، نہ تیری شہرت میرے کسی کام کی۔ آنکھوں میں آنسو بھر لایا کرتے تھے، حضرت کو معلوم کرتے تھے ابا جان آپ کے کام کی کیا چیز ہے؟ تو فرماتے تھے بیٹا میں نے تجھے حافظ بنایا ہے، میری تمنا یہ ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو ایک پارہ میری قبر کے پاس آ کر کے پڑھ دیا کرنا، صرف میرے کام کی یہ چیز ہے، صرف میرے کام کی یہ چیز ہے۔ اے اللہ کے نیک بندوں مجلس میں بیٹھنے والوں، کیا ہم نے بھی کوئی ایسی تیاری قبر کے لیے کر رکھی ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسی تیاری حشر کے لیے کر رکھی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو آج سے ارادے کریں کہ انشاءاللہ العظیم اولاد کو حافظ بنائیں گے، اولاد کو عالم بنائیں گے۔ ارادے کریں کہ انشاءاللہ اس اولاد کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر اپنی اولادیں بڑی ہو گئی، اپنی اولادیں اس قابل نہیں ہیں، وہ اپنے اپنے کاروباروں میں لگ گئی، وہ دنیا میں مدمست و مگن ہو گئی، تو کسی غریب طالب علم کو دے کے، کسی یتیم کمزور طالب علم کو دے کے اور اس کو گود لے لیں، اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں۔ ہاں یاد رکھنا یہی اگر حافظ ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے تجھے جنت عطا کرے گا۔ کل قیامت کے میدان میں اس کو 10 آدمیوں کی اجازت دی جائے گی، اس کو 10 خاندانوں کی اجازت دی جائے گی، اور اگر عالم بن گیا تو جتنے محبت کرنے والے ہوں گے سب کی سفارش کا حق اس کو دیا جائے گا۔ اے اللہ کے نیک بندے کیا ہوا اگر اولاد اس قابل نہ ہوئی؟ تجھے کوئی غریب یتیم نظر آئے گا، تجھے کوئی مسکین نظر آئے گا، تجھے کوئی کمزور گھر کا طالب علم نظر آئے گا، اسی کو اپنا بیٹا تسلیم کر کے اللہ کے نیک بندے اس کے خرچے کو اٹھانے والا ہو جانا، انشاءاللہ یہی طالب علم تیری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، یہی طالب علم تیری جنت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، اپنی اولادوں کو حافظ بنائیں گے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے اور قرآن کی حفاظت میں حصے دار بنیں گے، اور اگر اپنی اولادیں نہیں ہیں تو غریب اور کمزوروں کی انشاءاللہ ایسی کفالت کریں گے کہ یہ اولادیں ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ تو بڑی خوشی ہوئی حضرت مولانا اسرار کے اس مدرسے میں آ کر کہ جس میں تقریباً 8 طالب علم حافظ ہوئے، 4 طالب علم درجہ 4 سے فارغ ہو کر کے انشاءاللہ بڑے ادارے کی طرف رواں اور دوا ہوں گے۔ اللہ ادارے کو خوب غیب سے اس کی مدد فرمائے، ان کے عزائم کو اللہ غیب سے مکمل فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں میں اپنی بات کو یہی مکمل کر رہا ہوں۔